پاکستان میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا کینسر کس حد تک پھیل چکا ہے یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بندوق کے زور پر اپنا نقطہ نظر دوسروں پہ مسلط کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت ہر کسی میں نہیں۔ اسی لیے جب کراچی کے ایک نوجوان جبران ناصر نے یہ کام کیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کی مذمت نہ کرنے پہ لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے خلاف جبران اور ان کے ساتھیوں کا احتجاج کئی روز تک خبروں میں آتا رہا اور پھر چلا گیا، لیکن وطن کے اندر اور باہر رہنے والے پاکستانیوں کو اس سے یہ امید ملی کہ شاید جبران ان جذبات کو آواز دے سکیں جو بہت سے لوگ ایک عرصے سے محسوس کر رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کی پاکستانی کمیونٹی کی دعوت پر جبران یہاں آئے اور اس موقع پر میں نے ان کے مشن اور اس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے کردار پر ان سے بات کی۔ جبران ناصر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے بہت بزی ٹور آف امریکہ میں سے ٹائم نکالا وائس آف امریکہ کے لیے۔ ویلکم۔ مجھے ویلکم کرنے کا انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے، آپ کی ایج کے زیادہ تر نوجوان جو ہیں پاکستان میں وہ اس وقت یا تو اپنی روزی روٹی کی فکر کر رہے ہیں یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر جا کے اپنے لیے کچھ زندگی بنائیں، آپ پالیٹکس اور ایکٹیویزم کی طرف کیوں آئے ہیں؟ پاکستان میرا گھر ہے جی، روزی روٹی کمانا ہر ایک کا حق ہے۔ مجھے لگتا ہے میں پاکستان میں کما سکتا ہوں اور کما رہا ہوں، اور مجھے اسی ملک میں کل کو اپنے بچے پیدا کرنے ہوں گے اور ان کو بڑا کرنا ہوگا۔ تو جب گھر کے حالات خراب ہوتے تو گھر والے ہی ٹھیک کرتے ہیں، پڑوسی آ کے تو ٹھیک نہیں کریں گے، تو اس لیے میں لگا ہوں اس کام میں۔ آپ کی اپنی ذاتی زندگی کس طرح بدلی ہے، کس طرح متاثر ہوئی ہے اس ساری اسٹرگل سے؟ میں پچھلے 6 مہینے سے دراصل میرا کوئی گھر نہیں کراچی کے اندر، میں جگہ بدل کے گھومتا رہتا ہوں، چونکہ میں سیکیورٹی کیری نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی یونیورسٹی میں جا کے بچوں کو بولوں کہ جی آپ بھی آئیں اور باہر نکلیں اور آواز اونچی کریں اور بولیں سر جی آپ کے پاس تو بڑے گارڈ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی گارڈ نہیں ہے۔ پشاور کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد آپ ایک طرح سے لائم لائٹ میں آ گئے اور لوگوں نے آپ کو بہت نوٹس کیا، لیکن اس پروٹیسٹ میں بھی جو آپ نے لال مسجد کے باہر کیا اور اس کے علاوہ جب کراچی میں آپ نے اہل سنت والجماعت کے خلاف احتجاج کیا، آپ کے ساتھ اس وقت لوگ تو نظر آئے لیکن بہت بڑی تعداد میں نظر نہیں آئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان میں سول سوسائٹی ڈرتی ہے، کیئر نہیں کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن ایک عام انسان پاکستان کا 1 سے 1.5 نوکری کرتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اس کا کام نہیں سڑک پہ کھڑا ہونا۔ بالکل ٹھیک، اگر اس کا کام نہیں ہے سڑک پہ کھڑے ہونا، اگر ہر کوئی وہی جو بات روزی روٹی کی فکر کرتا ہے تو پھر آپ اور 100-150 لوگ پروٹیسٹ کریں گے بھی تو کیا فرق پڑے گا؟ پڑھے لکھے لوگوں کا کام دراصل جس چیز کے میں خود بھی خلاف ہوں، ایون دو میں سڑکوں پہ کھڑا ہوتا ہوں، کہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نظام کو تبدیل ریولوشن کے تھرو نہیں کرنا ہوتا، انقلاب کے تھرو کرنا نہیں ہوتا، ایولیوشن کے تھرو کرنا ہوتا ہے، جس کی بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں ایز اے گروپ بیک ان پاکستان۔ ایک فورم ہے نیور فرگیٹ پاکستان کے نام سے، جو تھوڑے مہینوں کے اندر لائیو ہو جائے گا۔ ہم ایک آن لائن ریڈیو اور ٹیلی ویژن تشکیل دے رہے ہیں، جس کے تحت ہم یہی بات جو ہم سڑک کے چوراہے پہ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں عام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو وہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں جو شاید کبھی کبھی مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں دے پاتا، جو کہ صحافیوں کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے، میڈیا ہاؤسز کو اٹیک کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ باقی عوام کو اپنے ساتھ لے کے ایسے چلا جائے کہ جس دہشت گردی کے بارے میں میں چوراہے پہ بات کر رہا ہوں، لوگ اپنے دفاتر میں، اسکول میں، گھروں میں، محلوں میں، مساجد میں بات کریں، تاکہ ہر جگہ اس چیز پہ تبصرہ ہوگا اور ایک رائے قائم ہوگی۔ سب لوگ ایک چوراہے پہ جمع ہو کے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ امریکہ آئے ہیں، یہاں پہ آپ نے تقریباً 2 درجن یونیورسٹیز میں لوگوں سے بات کی ہے، لیکچرز دیے ہیں، ان کو پاکستان کی جو صورتحال اس کے بارے میں بتایا، اور پھر جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ بتا رہے ہیں۔ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ پاکستانی امریکن کمیونٹی سے؟ وہ اتنی دور بیٹھ کے کیا کر سکتی ہے؟ لیکن پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ہو سکتا ہے 2018 کے اندر ووٹنگ رائٹس مل جائیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان والے پیچھے جن کو ریمیٹنس بھیجتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں فنڈ لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو میں وہ فیکٹس دکھانے آیا تھا جو شاید مین اسٹریم میڈیا پہ وہ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اگلی بار کوئی سیاستدان آپ سے چندہ مانگنے آئے یا سپورٹ مانگنے آئے کہ جی جلسہ کرنا ہے، دھرنا کرنا ہے، الیکشن لڑنا ہے، تو ان کو یہ جو ثبوت میں آپ کے پاس شواہد چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے پوچھے گا ان لیڈران سے کہ بھائی 100 نہیں $200 لے کے جاؤ ہم سے، بھرپور ریلیاں کرو، ایک نہیں 1 درجن ریلیاں کرو، مگر یہ دہشت گردوں کے ساتھ آپ کی تصویریں ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ لیکن جو امپیکٹ جس کی خواہش کی جاتی ہے وہ کہاں سے آپ کو نظر آتا ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی میں؟ کچھ لوگ تو ہیں ایکٹیو، مگر جہاں جہاں میں ان 17 شہروں میں گیا ہوں، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو لے کے لڑ رہے ہیں، ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کیا کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں۔ بھائی نواز شریف آپ کا وزیر اعظم ہوگا، ساتھ ساتھ اوباما بھی آپ کا صدر ہے، یہاں پہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئیے، یہاں پہ لابنگ کیجئے،
امریکن حکومت ہمیشہ پاکستان پر دباؤ ڈالتی رہے گی, ہمیشہ کنڈیشنز لگاتی رہے گی اپنی مرضی کی, جو کہ ان کی عوام کے انٹرسٹ میں ہے. ان کی عوام کے اندر پاکستانی امریکن بھی آتا ہے, پاکستانی امریکن کے انٹرسٹ کی بھی عکاسی ہونی چاہیے, جس کا انٹرسٹ پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے تھوڑا بہت. اور جب اس طرح کا پریشر پڑے گا امریکہ کے تھرو جو پاکستان کے فیور میں ہوگا, چونکہ وہ پریشر دراصل پاکستانی امریکن سے آ رہا ہوگا جو کہ ایک پولیٹیکل فورس اگر بن جائیں, تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو میک دا امریکن سسٹم ورک. آپ کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک سیاستدان ہیں جو اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں, جس سے آپ کو پبلسٹی مل رہی ہے, جس سے لوگوں کی سپورٹ مل رہی ہے, لوگ آپ کو ایک ایجنٹ آف چینج, ایک تبدیلی کا ایک ذریعہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اندر سے فائدہ آپ بھی اپنا نکال رہے ہیں اس میں. فی الحال تو میں 2018 میں الیکشن بھی نہیں لڑ رہا, میں نے 2013 میں ضرور لڑا تھا, اور اگر کل کو میں لڑنا چاہوں, اگر بھی لڑنا چاہوں, تو میرا آئینی حق ہے. آپ اپنے آپ کو آگے چل کر MNA, MPA یا کسی اور عہدے پر دیکھتے ہیں؟ میرے ایمبیشنز ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہیں, پبلک پالیسی از پارٹ آف دیٹ, پالیٹکس از پارٹ آف دیٹ. میں ہر وہ ایونیو, ہر وہ جمہوری آئینی قانونی ایونیو استعمال کروں گا جہاں سے قوم و ملک کی خدمت ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں اس وقت اور پاکستان سے باہر بھی جنہوں نے آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں, جن کو لگتا ہے کہ آپ اس تبدیلی کی آواز ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, کیا کبھی آپ کو ڈر لگتا ہے, یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امیدیں ہیں, اگر ناکامی ہوئی, اگر میں وہ نہ ڈیلیور کر سکا جو اس وقت لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کرنے لگے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آر یو افریڈ آف فیلئر؟ دیکھیے جی, میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ میں یہ جو ہے نا کہ ایک انسان کھڑا ہو گیا, اسی میں آپ نے اپنا مسیحا ڈھونڈ لیا, اسی کے اندر آپ نے اپنی سیلویشن ڈھونڈ لی, ایسا نہ کیجیے گا. ایک انسان اکیلا 20 کروڑ کے مسئلے سولو نہیں کرے گا. مجھے یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی لوگ ملتے ہیں کہ جبران اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد کون ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں ان سے بولوں, آپ اپنی اولاد کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہر پاکستانی کو اپنا عمل اس میں ڈالنا پڑے گا, اپنا وقت دینا پڑے گا, اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ملک کی بدقسمتی تب ہوتی ہے جب ملک کو ہیروز کی ضرورت پڑتی ہے. ملک چلتا رہے اپنے نظام کے اندر بغیر ہیروز کے, وہ ملک صحیح چل رہا ہوتا ہے. جبران ناصر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. شکریہ جی.